السلام علیکم اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے انفیکشنز ان ہاسپٹلس۔ ہم مختلف ٹائپس، موڈس اور اسی طرح جو انفیکشن کے ٹرانسمیشن سورسز ہیں اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح جو پیتھوجینک اور نان پیتھوجینک آرگینزمز کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ انفیکشن کاز کرتی ہیں۔ Infection in hospital environments. Infection in the hospital environment are a significant concern due to the concentration of individuals with various health conditions, potential exposure to infection agents, and the presence of invasive medical procedure. جیسا کہ ہاسپٹل میں انویسیو میڈیکل پروسیجر ہوتی ہے، مطلب جو سرجیکل وغیرہ پروسیجر ہوتی ہیں ان میں انویشنس آف دی باڈی شامل ہوتی ہے، مطلب باڈی کے اندر پروسیجر ہوتی ہے۔ تو میڈیکل پروسیجر کے دوران یا اسی طرح جو انفیکشنس ایجنٹس ہے، جتنی بھی انفیکشس ایجنٹ ہیں جیسا کہ بیکٹیریا، وائرس، فنجائی وغیرہ، تو اس کو ایکسپوزر ہونا، اسی طرح جتنی بھی مختلف ہیلتھ کنڈیشنز ہیں ایک ہیومن بینگ کا، تو یہ سب سے بڑا کنسرن ہوتی ہیں اس کا کہ ہاسپٹل میں اس ہاسپٹل کا جو انوائرمنٹ ہوتی ہے ان میں یہ چیزیں ہوتی ہے۔ جو ہاسپٹل امپلیمنٹس مختلف ریلیجیس انفیکشنز کنٹرول میجر ٹو پریونٹ اینڈ مینیج انفیکشن، مطلب انفیکشن کو مینیج کرنا، اس کو پریونٹ کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، مطلب یہ جو نیچے دی ہوئی فیکٹرز ہیں، مختلف کی فیکٹرز ہیں ہاسپٹل سیٹنگ میں، یا اسی طرح اس کو پریونٹ کرنے کے لیے جو فیکٹرز ہیں یہ اس ڈائیگرام میں دی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا جو فیکٹر ہے اس میں سب سے پہلا انفیکشس ایجنٹس ہے کہ انفیکشس ایجنٹس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے، کون سے ہیں انفیکشن ایجنٹس۔ ان میں ہے بیکٹیریا، فنجائی، پیراسائٹ، فلوئنز، یہ سب انفیکشس ایجنٹ ہے جس کی وجہ سے انفیکشنس ڈیزیز لگ سکتی ہیں ہیومن کو۔ مائکرو آرگینزم ہوتی ہیں جو کہ ڈیزیز کاز کرتی ہے، اس کو ہم انفیکشس ایجنٹس کہتے ہیں، یا بیماریاں انسان کے اندر کاز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو سسیپٹیبل ہوسٹ ہوتی ہے اس کے لیے کون سے حساس ہوسٹ ہوتی ہے جو کہ اس کے اندر رہتی ہیں۔ اس کے او پیشنٹ جو کہ امیونو کمپرومائز پیشنٹ ہوتی ہے، جس کا امیونٹی سسٹم ویک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہیں، تو یہ اس کے لیے ایک سسیپٹیبل ہوسٹ ہیں جس کے اوپر آسانی سے اٹیک کر سکتی ہے اور اس کے مشینری کو اس کے اندر بیماری کاز کر سکتی ہیں۔ ڈائبٹس کے جو پیشنٹس ہو، برنز ہو، مطلب جو پیشنٹس یا جو بندہ برن ہوں یا جلا ہوا ہوں، یا اسی طرح سرجری کے دوران، یا اس کا ایج پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں، مطلب ایک بندہ ہے جس کا ایج بہت زیادہ ہے، مطلب اس کا عمر زیادہ ہے، تو یہ بھی اس کے لیے سسیپٹیبل ہوسٹ ہیں۔ اسی طرح انڈیویجول may have traits that affect their susceptibility and severity of disease، یہ susceptible host پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اسی طرح پورٹل آف انٹری کون سی ہے، مطلب کون سے راستے سے یہ انفیکشس ایجنٹس انٹر ہوتی ہیں ہوسٹ کے اندر، تو اس میں سب سے پہلے میوکس ممبرین ہے جو کہ مختلف آرگنز وغیرہ کی نیچے جو ٹیشوز ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ممبرین ہوتی ہیں، میوکس ممبرین یا مختلف فلوئڈز وغیرہ سکریشن کرتی ہیں، ریسپائریٹری سسٹم کے ذریعے انٹر ہوتی ہے جو کہ یہ اس کے لیے ایک پورٹل آف انٹری ہے۔ اسی طرح ڈائجسٹو سسٹم کے ذریعے ماؤتھ یا اسی طرح وغیرہ سے۔ بروکن سکن، جو سکن بروک ہوا ہو یا اس میں انسیشن وغیرہ، مطلب زخمی ہو کوئی سکن وغیرہ یا بروک ہوا ہو، تو اس سے کے ذریعے بھی انٹر ہو سکتی ہیں یہ انفیکشس ایجنٹ۔ اسی طرح جو موڈ آف ٹرانسمیشن ہے اس کے لیے فزیکل کنٹیکٹ کے ذریعے بھی یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں ایک پرسن سے دوسری پرسن تک، وے ان وچ دی انفیکشن ایجنٹ از
spread from reservoir to the susceptible host. مطلب ریزروائر سے ہوسٹ کی طرف کیسے یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ایک فزیکل کنٹیکٹ ہیں, ایک ڈراپلیٹ کے ذریعے بھی ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں اور ایئر کے ذریعے, ایئر بورن کے ذریعے بھی ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں, ڈراپلیٹ کے ذریعے اور فزیکل کنٹیکٹ کے ذریعے. اسی طرح جو پورٹل آف ایگزسٹ ہے یہ کون سے راستے سے ایگزسٹ ہوتی ہے, باہر نکلتی ہے تو بلڈ کے ذریعے, سکریشن کے ذریعے, ایکسکریشن کے ذریعے اور اسکین کے ذریعے. پھر وے ان وچ انفیکشن لیوز دی ریزروائر, مطلب یہ کیسے ریزروائر کو چھوڑتی ہے, لیو کرتی ہے, تو بلڈ کے ذریعے, سکریشن کے ذریعے, ایکسکریشن کے ذریعے اور اسکین کے ذریعے. یہ اس کے لیے پورٹل آف ایگزسٹ ہیں. اس طرح جو ریزروائر ہوتی ہے, ریزروائر کسی کہتی ہے اینڈ پلیس اینڈ وچ انفیکشن ایجنٹ لیو, اور جگہ جہاں پر یہ انفیکشس ایجنٹ جو ہوتی ہے یا یہ رہتی ہے, گرو کرتی ہے, اس طرح ریپروڈیوس ہوتی ہے, تو اس کے لیے ریزروائر ہے. پیپل مطلب لوگوں کے اندر یہ انفیکشس ایجنٹس رہتی ہیں, گروتھ کرتی ہے, ریپروڈیوس ہوتی ہیں. اس طرح واٹر کے اندر اور اس طرح فوڈ کے اندر یہ رہتی بھی ہے, گروتھ بھی کرتی ہے اور ریپروڈیوس بھی کرتی ہے. تو یہ چین آف انفیکشن ہے کہ انفیکشنس ایجنٹس اس کے لیے ہوسٹ کون سی ہیں, پورٹل آف انٹری اس کے لیے کون سی ہے, پورٹل آف ایگزسٹ, موڈ آف ٹرانسمیشن اور ریزروائر. تو یہ کی فیکٹرز تھے انفیکشنز کا کہ ہاسپٹل سیٹنگ میں یہ کیسے ہم اس کو پریونٹ کر سکتی ہیں. تو چین آف انفیکشن تھی یہ ڈائیگرام میں. اب اس کے بعد جو فیکٹر کنٹریبیوٹنگ ٹو انفیکشن, یہ کیسے یہ انفیکشنس ایجنٹس کون کون سے پیشنٹ اس کے لیے کمپرومائز ہیں, کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ اس کے کنٹریبیوشن اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو سب سے پہلا جو فیکٹر ہے اس میں ہیں compromised immune system, مطلب پیشنٹ ود ویک اینڈ امیون سسٹم آر مور سسپٹیبل پیک, اور پیشنٹ جس کا امیون سسٹم کمزور ہو تو یہ اس کے لیے ایک رسک فیکٹر ہے. اس کا ہم پریونشن کیسے کریں گے؟ اسٹرکٹ ایڈہیرنس ٹو انفیکشن پریونشن پروٹوکول, آئسولیشن, پریکاشن اینڈ امیونائزیشن پروگرام. مطلب 3 طریقوں سے. ایک تو ہم امیونائزیشن پروگرام کے ذریعے, ویکسین وغیرہ کے ذریعے, اسی طرح پروٹوکول فالو کرنا, اور اس طرح جو آئسولیشن ہوتی ہیں یہ اس کے پریونشنس کی گائیڈ لائن. اس طرح انویسیو پروسیجر اور کراس کنٹامینیشن, اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ, کراؤڈڈ سیٹنگ, یہ اس کے لیے رسک فیکٹر ہیں. انوائرمنٹل کنٹامینیشن, پیشنٹ موومنٹ, پیتھوجینک, یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے کہ یہ کیسے ہم اس کا جو رسک فیکٹر ہے یہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے.